کوئی چیز اس کے نقصان کے لیے نہیں ہے، سانپ اور بچھو بھی اس کے نفع کے لیے ہے، دنیاوی منافع بھی بے شمار حاصل کرتا ہے اس سے، کئی چیزیں تیار کرتا ہے اس سے۔ سب سے بڑا نفع اس کا، سانپ اور بچھو اس کے سامنے آ گئے، اس کی تکلیف کا اندازہ سامنے آ گیا، اس کے ڈنگ مارنے کا اندازہ، تاکہ آخرت کے سانپ اور قبر کے سانپ کی پہچان اس کو ہو سکے۔ اگر دنیا میں کوئی سانپ ہے ہی نہیں تو اس کو کہا جائے بھئی آخرت کے سانپ ہیں، جہنم کے اندر سانپ اور بچھو ہیں جو ایک دفعہ ڈنگ ماریں گے 40 سال تک تڑپتا رہے گا، تو کہ سانپ کیا چیز ہے؟ تو یہاں کا سانپ سامنے لا دیا اس کی تکلیف کو پہچانتا ہے، اس کے زہر کے اثر کو پہچانتا ہے، کتنی زہر ہے، کتنی تاثیر ہے اس کی، اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے۔ تو ان کا بڑا فائدہ آخرت کے ان چیزوں کی پہچان ہے تاکہ ان سے بچنے کی کوشش کرے۔ تو کوئی چیز یہاں بیکار پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز اس کے لیے پیدا کی ہے، اس کے اندر نفع ہی نفع ہیں۔ اور سب سے بڑا نفع جیسے عرض کیا وہ کیا ہے؟ اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ فرمایا کہ ان چوپاؤں کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، سبق حاصل کرنا ہے۔ چوپائے سے کیا سبق حاصل کریں؟ یہ سبق نسقیکم مما فی بطونی، فرمایا ہم تمہیں پلاتے ہیں ان چیزوں سے جو ان کے پیٹ کے اندر ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایک طرف اس کے گوبر ہے، دوسری طرف اس کے خون ہے، ان کے درمیان سے خالص دودھ کہ جس کے اندر نہ گوبر کی ملاوٹ ہے نہ خون کی کوئی آمیزش اور رنگ کی تبدیلی ہے، ان دونوں سے بچا کر خالص دودھ ہم فرمایا تمہیں پلاتے ہیں۔ تو یہ کون پلا رہے ہیں؟ اللہ پلا رہے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ بھینس کو تو پتہ بھی نہیں، جس کا دودھ حاصل کر رہے ہیں اس کو کوئی پتہ نہیں ہے وہ کیا فائدہ دے رہی ہے، وہ تو حیوان ہے۔ جس نے پیدا کیا اس حیوان کو اس سے وہ بتا رہے ہیں ہم تمہیں پلاتے ہیں اس سے دودھ۔ اور کیا ہے؟ سائغاً للشاربین، پینے والوں کے حلق میں آسانی سے اتر جاتا ہے، کوئی مشکل پیش نہیں آتی دودھ پینے، کیا اٹک جائے اس کا کہیں، آسانی سے اتر جاتا ہے۔ تو یہ دودھ کی نعمت جو اس کو دی ہے کس کے لیے؟ اپنی معرفت کے لیے دی ہے۔ چوپائی سے اس کے لیے دودھ تیار ہو رہا ہے، اس سے اللہ کی معرفت حاصل کرے کہ یہ کون کر رہا ہے۔ دودھ پیتا رہا، دودھ سے بنی ہوئی اشیاء کو استعمال کرتا رہا، پھر یہ بڑے فائدے ہیں، بڑا نفع ہے جی، یہ کیا بھائی کوئی اللہ کی معرفت بھی نصیب ہوئی اس دودھ سے کہ نہیں۔ اصل تو یہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً کہ ان چوپایوں کے اندر عبرت رکھی، عبرت حاصل کر کے اللہ کی معرفت، اللہ کی نعمت کا شکر، یہ دولت اس کو حاصل ہو جائے، اب اس نے حقیقی فائدہ اٹھایا۔ ایسے سورج سے بے شمار فائدے، یہ سورج کس کام کے لیے؟ اللہ کی معرفت کے لیے ہے۔ اس کے اللہ کی معرفت اس کو نصیب ہو گئی، مقصد حاصل ہو گیا۔ تو بے شمار انتظام ہے یہ، بار بار فرمایا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، لآیات لقوم یعقلون، لآیات لقوم یذکرون۔ ان چیزوں میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، ان کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہر چیز ایک نشانی ہے اللہ کی معرفت کا ذریعہ۔ اصل ہے یہی چیز کہ کوئی غور اور تدبر اور فکر کرے۔ وہ جو آتا ہے ایک ساتھ کا ایک گھڑی کا غور و فکر کہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، وہ غور و فکر کیا ہے؟
اللہ کی مخلوق میں غور و فکر کر کے اللہ کی معرفت کو حاصل کرنا، غفلت سے زندگی نہ گزارے، غور و فکر کے ساتھ۔ اب یہ چیزیں اس کی راہبری کرتی ہیں جب صحیح استعمال کرتا ہے اپنے شعور کو جو اللہ نے نعمت دی ہے۔ مزید کرم فرمایا اس پر، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، یعنی ایسے نہیں چھوڑا اس کو، کیونکہ مسئلہ اس کا بڑا عام اور بڑا نازک ہے، اور ایک دو نبی نہیں بلکہ تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور وہ اس انسان کی پوری راہبری، پوری خیرخواہی کے ساتھ اور پوری ہمدردی اور شفقت کے ساتھ اس کی راہبری کر رہے ہیں۔ یہ انسان ان کو تکلیفیں اور اذیتیں پہنچا رہا ہے، لیکن ان کی خیرخواہی میں کمی نہیں آتی۔ خیرخواہی اس کی حرکتیں آگے سے ایسی ہوتی ہیں جو اگلے کو پریشان کر دیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں ان کو، اور انہی کے نفع کے لیے، تاکہ اللہ پاک ان کو معاف کر دیں۔ یہ آگے سے کیا حرکتیں کرتے ہیں؟ کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں، چہرے پر پردہ ڈال لیتے ہیں۔ اب کسی سے بات کریں ہم، کانوں میں انگلیاں ڈال لے تو بات کرنے کو دل ہی نہیں کرے گا، چھوڑو اس کو، اس نے کیا حرکت کر دی۔ چہرے پہ پردہ ڈال دیا کہ وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا، تو کیا بات کرے گا اگلا اس سے۔ فرمایا کلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واصروا واستكبروا استكبارا۔ کلما دعوتم، جب بھی ان کو دعوت دی، آگے سے ان کی حرکت کیا ہے اور دعوت دی کیوں؟ انہی کے فائدے کے لیے، لتغفر لهم، اس لیے دعوت دی کہ اللہ کہا کہ آپ ان کو معاف کر دیں، فائدہ ان کا ہے، اور آگے سے ان کی حرکت کہ چہرے پر اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں اور چہرے پر کپڑا ڈال لیتے ہیں، اپنے چہروں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ فرمایا جب بھی دعوت دی، نوح علیہ السلام صبر کر رہے ہیں، اور صبر بھی ہے کتنا، 1-2 دن کا صبر نہیں ہے، 1-2 دن کی بات نہیں، یعنی 950 سال تک یہ چیزیں برداشت کریں۔ انہی کی خیرخواہی، ایسے انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں سارے نبیوں کے سردار رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ سراپا رحمت ہی رحمت۔ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں؟ غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی زخمی ہوئے، اب 70 صحابہ شہید، گھر میں یہ حال بنا ہوا ہے، ان کے بچے، ان کی بیویاں، ایک بچہ چھوٹا جب احد سے واپس جا رہے تھے تو اپنے والد کی انتظار میں دیکھ رہا ہے، والد نظر نہیں آ رہے، واپس آنے والے واپس آ رہے ہیں، پوچھ رہا ہے تو والد نظر نہیں آ رہے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو اب ان کو کیا فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں تمہارا والد، تسلیاں دے رہے ہیں، ایک حالات آئے بڑے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ اس عہد سے بھی زیادہ سخت حالات آپ پر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اس سے بھی زیادہ سخت حالات ہیں، کہ طائف کا دن اس سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ جب ان کے پاس گئے
اور ان کو دعوت دی، عوام کو دعوت دی، خواص کو دعوت دی. ایک دن کی بات نہیں، تقریباً 25 دن وہاں رہے. اور آگے سے ان کی حرکت یہ تھی کہ آخر انہوں نے اوباش قسم کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا. جو قدم اٹھا رہے ہیں وہ پتھر رکھ رہے ہیں، جو قدم زمین پر رکھ رہے ہیں وہ پتھر مار. اس منظر کو دیکھ کر فرشتے آئے آپ کے پاس، اجازت مانگی، اگر آپ ارشاد فرمائیں تو ان دو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دوں. لیکن آپ کی رحیم و کریم ذات فرما رہے ہیں کہ اگر یہی مان نہیں لاتے تو میں اللہ کی ذات عالی سے امید کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں ایسے آدمی پیدا ہو جائیں جو ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو فرمایا یہ دن بہت سخت دن ہے، احد سے بھی زیادہ سخت. یہ ساری تکلیفیں آپ برداشت کر رہے ہیں، لیکن آپ کے اندر جو جذبہ ہے خیر خواہی کا اور رحمت کا، اس کے اندر کمی نہیں آ رہی. تو یہ سارے انتظامات اللہ نے فرمائے اس انسان کے لیے کہ انسان کا مسئلہ بڑا اہم اور بڑا نازک ہے. موقع اس کے پاس ایک ہی ہے، اپنی قوتیں اور صلاحیتوں سے یہ صحیح فائدہ اٹھا. اب قوتیں اور استعدادیں اس کے پاس کیا ہیں؟ قوتیں اور استعدادیں اللہ پاک نے اس کے اندر عبدیت کی صفت رکھی ہے، اس کے اندر خلافت کی صفت رکھی ہے. اللہ کی یہ عبادت کر سکتا ہے، اللہ کے اوامر کو پورا کر سکتا ہے. خلافت کی استعداد اور قوت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے اور کسی مخلوق کے اندر نہیں رکھی. یہ قوت اور استعداد اس انسان کو دی ہے کہ ان قوتوں اور استعدادوں سے یہ کیا کچھ حاصل کر سکتا ہے. اس کو دی ہے کیونکہ اس کا مسئلہ صرف یہاں دنیا کا نہیں ہے، دنیا کے حالات کا نہیں ہے. اس کو آگے اللہ پاک نے ہمیشہ باقی رکھنا ہے. باقی چیزوں کو ختم کر دیں گے، اس کے اوپر بھی حال آئے گا، یہاں موت آئے گی، لیکن آگے اس کو ہمیشہ باقی رکھنا ہے. یہ موت کیا ہے؟ ایک دار سے دوسرے دار کی طرف، دار دنیا سے دار آخرت کی طرف منتقل ہونا ہے. اردو میں بھی کہتے ہیں انتقال ہو گیا اس کا، یہاں سے منتقل ہو کے آگے چلا گیا. اور پھر آگے میدان معاشر، پھر آگے فیصلے، پھر ہمیشہ ہمیشہ اللہ پاک اس کو رکھیں گے، اس کو ختم نہیں کریں گے. اللہ کی ذات ازل سے ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گی. ایسے کوئی بھی نہیں. ہاں اللہ نے اس کو پیدا کیا، یہ ازل سے نہیں ہے، پہلے نہیں تھا، عدم سے اس کو وجود بخشا ہے، آگے اس کو ہمیشہ باقی رکھیں. تو اس کے اوپر حالات کا یہ جو سلسلہ آئے گا، ان حالات میں یہ کامیاب ہو جائے. بے شمار انتظامات اور بے شمار قوتیں اور استعدادیں اللہ نے اس کو دے رکھی ہیں کہ اپنی قوتوں اور استعدادوں کو صحیح استعمال کریں. اتنی راہبری اس کی ہوئی جس کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ ذات بڑی کریم ذات ہے، اس نے کرم کیا ہے. اور یہ قوتیں اور استعدادیں صحیح استعمال کرنے کے لیے یہ سارے انتظامات ہیں. جب صحیح استعمال کرتا ہے، اندر کی دولتیں اور قوتیں اس کو حاصل ہو جاتی ہیں. یہاں کا مسئلہ بھی کوئی مسئلہ نہیں رہتا. جب تقوی کی دولت اس کو حاصل ہو گئی، بغیر کمائے اس کو مال عطا کرتے ہیں، بغیر مال کے اس کو چیزیں عطا کرتے ہیں، بغیر چیزوں کے اس کے حالات بنا دیتے ہیں. اندر کی دولت یہ نصیب ہو گئی، یہ مسائل اس کے حل ہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ قضائے حاجت کے لیے باہر گئے. اب وہاں جوا
اس نے ان کے سامنے ایک اشرفی ڈال دی، سونے کی اشرفی ہے، کاغذ کا نوٹ نہیں ہے، وہ سونے کا ہے وہ ٹکڑا، اور ایک اور لیا، دوسرا لیا، 17 اشرفیاں ان کے پاس لے کر آ گئے۔ اب یہ حالانکہ گھر میں فاقہ چل رہا ہے، سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر پوچھا یہ معاملہ ہوا، ان اشرفیوں کو میں کیا کروں؟ اس لیے کہتے ہیں جو بات بھی ہو، جو کام بھی کرنا ہو، علماء اکرام سے پوچھ کر کریں، پوری راہبری ہے اس میں، اپنی مرضی سے نہیں چلنا ورنہ بڑی تباہیاں ہیں، حالات کو دیکھ کے نہیں چلنا، ماحول کو دیکھ کے نہیں چلنا، وہ چیز دیکھنی ہے جو اللہ کا حکم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، کامیابی اس میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یہ خوف والی صفت اللہ کی عبادت سے جو اس کو نصیب ہو جاتی ہے، تو اللہ پاک ہر تنگی سے اس کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں، جہاں بھی اس کے اوپر حالات آئیں گے نکلنے کا راستہ اس کے لیے ہے، دنیا میں جو بھی سخت حالات ہیں تقوی والے کے لیے وہاں گنجائش، وہ نکل جائے گا، پار ہو جائے گا، کامیاب ہو جائے گا۔ دنیا میں سے جاتے ہوئے موت کا حال بڑا سخت آئے گا اس کے اوپر، اس حال میں بھی یہ آسانی سے نکل جائے گا، آگے قبر کا حال اس سے زیادہ سخت آئے گا، یہ تقوی والا وہاں بھی کامیاب ہو جائے گا، میدان معاشر میں اس کے اوپر حالات آئیں گے وہاں بھی یہ تقوی والا کامیاب ہو جائے گا، راستہ اللہ پاک ہر جگہ سے اس کے لیے نکال دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ پاک روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں۔ آج تو وہم و گمان کی چند شکلیں بنی ہوئی ہیں، دکان ہے، کھیتی ہے، ملازمت ہے، محنت مزدوری ہے، یہ چند شکلوں میں محدود کر رکھا ہے۔ اللہ کے ہاں یہ صرف اسباب اتنے ہی نہیں ہیں، بے شمار دینے کے اسباب ہیں جہاں اس کا خیال بھی نہیں جائے، سوچ میں بھی نہیں ہے کہ چوہا کیسے لے کے آ جائے گا۔ چوہے کی عادت تو یہ ہے باہر کی چیز بھی اپنے بل کے اندر لے کے جاتا ہے، اس کی عادت تو یہ ہے۔ اللہ پاک اس کو بھی اپنی عادت کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اندر کی چیز باہر لا رہا ہے۔ وہ ایک طاقت ہے، قوت ہے تقوی کی کہ اللہ پاک نے اس کے اندر مسائل کا حل رکھا ہے، جب یہ دولتیں اس کو نصیب ہو جائیں۔ اور محترم دوستو بزرگوں، یہ دولتیں حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج جتنا ہم تھک رہے ہیں دنیا کے لیے، اس سے کم تھکے یہ دین کے لیے۔ اللہ پاک وہ دولتیں نصیب فرماتے ہیں جس کا حد کوئی نہیں۔ اللہ پاک تو بڑے قدردان ہیں، تھوڑی سی یہ محنت کرتا ہے اس کو زیادہ عطا کرتے ہیں۔ دنیا میں جاتا رہے، 1 مہینہ دفتر، بخار تھا، بارش تھی، لیکن دفتر والے ایک پیسہ اس کو زیادہ نہیں دیں گے کہ یہ تو بخار کی حالت میں آتا رہا ہے، سارا کام کیا ہے، چلو تمہیں کچھ زیادہ دے دیں۔ کوئی قدر نہیں، وہی جو مقرر کر رکھا ہے وہی اس کو دیں گے۔ اللہ کی ذات ایسی قدردان ہے، مسجد کی طرف آ رہا ہے، جتنا دور سے آ رہا ہے اتنا زیادہ مل رہا ہے، جتنے قدم زیادہ ہیں اتنے اس کی نیکیاں زیادہ، اتنے اس کے گناہ معاف، اتنے اس کے درجے بلند۔ بارش میں آ رہا ہے اور زیادہ مل رہا ہے، بخار کی حالت میں آ رہا ہے اور زیادہ مل رہا ہے، گرمی میں آ رہا ہے اور زیادہ اس کو مل رہا ہے۔ آیا ہے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، ابھی نماز جماعت کا وقت نہیں ہوا، بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھنا بھی اس کا بیکار نہیں ہے، یہ بیٹھنا بھی اس کے نماز میں شمار ہے۔ نماز پڑھ لی، فارغ ہو گیا، بھائی جو کام تک ہو گیا، ابھی بھی ملنا بند نہیں ہوا،
جب تک مسجد میں باوضو بیٹھا رہے گا فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، اے اللہ اس پر رحم فرما، اے اللہ اس کو بخش دے۔ یعنی یہاں بیٹھنا بھی اس کا بیکار نہیں ہے۔ سنیں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نماز کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوتے اور آہستہ آہستہ آمین 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 کہتے رہے۔ کسی نے پوچھا حضرت یہ کس بات پر آپ آمین آمین کر رہے ہیں؟ فرمانے لگے فرشتے میرے لیے دعا کر رہے ہیں، میں فرشتوں کی دعاؤں پر آمین کہہ رہا ہوں کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا اتنا یقین اور اتنا استحضار ہے کہ فرشتے اس وقت میرے لیے دعا میں لگے ہوئے، ان کی دعاؤں پر میں آمین کہہ رہا ہوں۔ عرض یہ کر رہا اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے، ہر چیز جو اللہ کے لیے کرے گا اس کو ملے گا۔ روزہ رکھا ہے، بھوک کی وجہ سے اب معدہ خالی ہے، منہ سے بو آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کوئی تعلق والا کہے بھائی بات کر رہا ہے تیرے منہ سے بو آ رہی ہے، منہ دوسری طرف کر، منہ پہ ہاتھ رکھ لے۔ اللہ کے نزدیک یہ بو مسک اور کستوری سے بھی زیادہ خوشبودار ہے۔ وہ قدردان ذات ہے، یہ روزہ اس کے لیے رکھا ہے، اس کے منہ سے آنے والے بو کی بھی اللہ کے نزدیک قیمت ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، وہ ذات بڑی قدردان، بڑی عطا کرنے والی، بڑے کرم کرنے والی، جو حکم بھی کیا جائے اس کا آخرت کو سامنے رکھ کر ایمان والا جو کام کرتا ہے اس سے زیادہ کوئی قدردان نہیں ہے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور پھر اس کے لیے محنت بھی کرتا ہے، صرف ارادے پر ہی نہیں رکا ہوا، آخرت کا ارادہ کیا اور آخرت کی محنت بھی کی، ہاں ہے ایمان والا۔ اب اس کا کیا ہے؟ اس کے اس ارادے اور محنت کی اللہ کے ہاں بڑی قدر کی جائے۔ تو اللہ کی ذات بڑی قدردان ہے، یہ سب کچھ عطا کیا ہے، یہ دین عطا کیا ہے تاکہ اس سے یہ حاصل کیا جائے۔ عرض یہ کر رہا تھا تقوی کی دولت سے اللہ پاک اس کو بغیر کمائی کے مال عطا فرماتا ہے اور بغیر مال کے چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے ساتھی حدیث مبارک کے علم حاصل کرنے کے لیے نکلے۔ اب حدیث حاصل کر رہے ہیں، خرچہ ختم ہو گیا، فاقہ شروع ہو گیا۔ ایک دن فاقہ کسی کو نہیں بتایا، دوسرا دن آ گیا پھر فاقہ کسی کو نہیں بتایا، تیسرا دن آ گیا پھر فاقہ، اپنے علم میں کمی نہیں آنے دے رہے، حدیث حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حدیث حاصل کر رہے ہیں۔ اب کیا کریں، 3 دن ہو گئے، کسی کو بتائیں، سوال کریں تو کہیں سوال تو بڑی ذلت کی چیز ہے، مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانا ذلت ہے، اللہ سے مانگنا عزت ہے۔ مخلوق سے مانگے وہ تنگ آ جاتے ہیں، اللہ سے مانگے وہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے پر ناراض ہیں۔ تو اب انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا بھائی اب مانگیں، 3 دن ہو گئے، بے ہوش ہو کے گر گئے، کون مانگے؟ 3 ساتھی تھے، تینوں میں سے کوئی بھی تیار نہیں ہو رہا کہ میں کسی سے سوال نہیں کروں کہ ہم بھوکے ہیں ہمیں روٹی کھلا دو۔ تو پھر قرآن اندازی کی، کیا کیا جی؟ قرآن اندازی، جیسے آج مال لینے کے لیے قرآن اندازی کرتے ہیں، کون سا ٹکڑا کس کو زمین کا ملے قرآن ڈال دو، وہ قرآن اندازی کر رہے ہیں کہ بھائی جو کام نہیں کرنا چاہتے اس کے لیے قرآن اندازی کرو۔ کوئی مانگ نہیں رہا مخلوق سے، تو نام نکل آیا حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اب ان کا رنگ
زرد پڑ گیا، میں مانگوں گا؟ اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس وقت جو بادشاہ تھا اس کو سونے کے لیے لیٹا تو فضا کے اندر دیکھتا ہے ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، وہ کہہ رہا ہے ادرک حسن ابن سفیان واصحابہ قبل ان یموتوا، حسن ابن سفیان اور ان کے ساتھی کی خبر لے لو ان کے مرنے سے پہلے پہلے۔ میں سوچا یہ ایسے ہی آواز آ رہی ہے کوئی، وہ اور قریب آ گیا، یہ پھر بھی ایسے ہی سمجھا، اور قریب آ کے اس کے کندھے پر نیزہ مارا اور اس کا خون نکلا۔ اب ہوش آئی، وزیر کو بلایا، یہ قصہ بیان کیا کہ جاؤ پتہ کرو وہ کون ہے۔ تو وزیر گیا، تلاش کی، کھانا لے کر گیا تو پتہ کرتے ہوئے معلوم ہو گیا فلاں مسجد میں اس طرح کچھ ہیں، وہ پڑھنے والے ہیں، ان کے پاس پہنچا، کہا کہ میں بادشاہ کی طرف سے آؤں، یہ کھانا ہے۔ کہا بھئی ہمیں تو کوئی پہچانتا نہیں ہے یہاں، ہم تو علم حاصل کرنے کے لیے آئے، لوگوں کے ساتھ تعارف کے لیے نہیں آئے۔ علم تو ایسے ہی یکسوئی سے حاصل ہوتا ہے، تعارف میں لگے گا، چیزوں میں لگے گا تو علم کی دولت نہیں ملا کرتی، پھر وہ تعارف ہی ہوتے رہتے ہیں۔ قیمتی دولتیں، یہ دین کی دولت، یہ دعوت اور تبلیغ کی دولت، یہ پوری یکسوئی سے حاصل ہوتی ہے۔ اس میں اگر تعلقات بنانے شروع کر دیے تو تعلقات بن جائیں گے، دین نہیں ملے گا، دین کی محنت نہیں ملے گی۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں ایک دوسرے سے پتہ نہ لیں، ایک دوسرے سے نمبر نہ لیں، کیا نمبر ہے آپ کا، پھر وہ نمبر ہی چلتے رہیں گے، جس کام کے لیے آیا وہ نہیں چلے گا۔ پھر یہاں تو یکسوئی ہو، جس جماعت کے ساتھ جوڑا ہے، بس چند دن کے لیے ہم آپس میں اکٹھے ہوئے ایک مقصد کے لیے، تب تشکیل بدل گئی، اس مقصد میں کتنا ہم کامیاب ہیں۔ جس علاقے میں گئے ہیں ایک مقصد کے لیے گئے ہیں، یہ نہیں کہ وہاں کی سوغات اکٹھی کر لیں، کوئی چپل اٹھا کے لا رہا کہ جس علاقے کی چپل ہے اسے، کوئی چادریں اٹھا کے لا رہا، یہ دیکھو بھائی دین کی محنت، دین کے لیے ہم گئے تھے، چپل اٹھانے کے لیے نہیں گئے، تعلقات بنانے کے لیے نہیں گئے، وہاں میرے تعارف ہے، اس علاقے میں بھی تعارف ہے، یہ تو صرف ایک دین کی نسبت سے تعارف ہے، دنیا کی نسبت سے یہ تعارف نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں آپس میں جب جماعت بیٹھتی ہے تعارف کرتی ہے تو وہ تعارف، ہاں بھائی اس ساتھی کا اتنا وقت لگا ہوا ہے، اس کا اتنا لگا ہے، ہم اس سے یہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، یہ پرانا ہے، یہ نیا ہے، اتنا تعارف ہے۔ دنیا کی محبت تو پہلے سے ہمارے دلوں میں پڑی ہوئی ہے، دوسری چیزوں میں لگیں گے تو اور زیادہ اس کا اضافہ ہوگا، پھر آپس میں کوئی اور تعلقات، تجارت وغیرہ یہ چیزیں شروع کر دیں گے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ آپس کے کاروبار، آپس کی شادیاں، آپس کا قرض، آپس کا لین دین اس تبلیغ کی بنیاد پر نہ ہو، ورنہ کل کچھ اور حالات بنیں گے تو تبلیغ کو بدنام کریں گے، یہ تبلیغ والا ایسا تھا، قرض ہی نہیں دے رہا، یہ حالات ایسے بن گئے، پھر کیا کرے گا؟ تبلیغ کو بدنام کرے گا، حالانکہ تبلیغ تو اپنے ایک اس کا اصول ہے، اپنے ایک کام ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ ہم تو آئے ہیں صرف کس کام کے لیے؟ اس مبارک فکر کو حاصل کرنے کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں تھا، وہ غم اور فکر جس کی وجہ سے آپ بے چین رہتے تھے، وہ دولت حاصل کرنے کے لیے آئے، اس سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب مبارک ساری انسانیت سے زیادہ قیمتی ہے، اور آپ کے دل میں جو غم اور فکر ہے ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ اس دولت کو ہم حاصل کرنے کے لیے آئے، پوری یکسوئی چاہیے۔ محترم حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دے کے فرماتے ہیں یکسوئی، جیسے تانگے میں گھوڑے کو جوتتے ہیں اور باندھتے ہیں، اس کی آنکھوں کے سامنے وہ چیزیں باندھ دیتے ہیں کن پٹیاں سی، تاکہ یہ ادھر ادھر نہ دیکھے، سیدھا جائے، ادھر ادھر دیکھے گا تو حادثہ پیش آئے گا۔ دین میں اور دین کی محنت میں ادھر ادھر دیکھے گا تو حادثات پیش آئیں گے۔
دین میں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے اللہ کیا چاہتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں، اس دین سے مقصود کیا ہے، اس مبارک محنت سے مقصود کیا ہے۔ اونچی دولتیں حاصل کرنے والے اس چیز کی پرواہ نہیں کرتے جس کی قیمت اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر نہیں، تو بڑی دولت حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کوئی اگر کہے بھی اپنا پتہ مجھے دے دو، اول تو سمجھاؤ، نہیں سمجھتا تو کہ جی وہ مرکز فلاں علاقے میں وہ پتہ ہے، ایک کام کے لیے ہم آئے۔ تو نے کہا ہم تو یہاں پڑھنے کے لیے آئے ہیں، لوگوں سے تعلقات بنانے کے لیے نہیں آئے، بادشاہ کو کیسے خبر ہو گئی ہماری؟ فرماتے ہیں العلم، امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک وانت علی غرض، کہ علم اس وقت تک تمہیں اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے گا جب تک کہ علم کو اپنا سب کچھ نہ دے دو، ورنہ تم دھوکے میں پڑو گے۔ علم دین کا اس وقت ملتا ہے جب سب کچھ دے دے، توجہ بھی اسی کو دے دے، تو وہ دولت جس سے دین کا علم زندہ ہو، جس سے پوری دنیا کے اندر قیامت تک آنے والے انسان تک یہ نعمت پہنچ جائے، دین کی مبارک، دین کا علم پہنچ جائے، تو اس محنت کے لیے کتنی یکسوئی چاہیے۔ ہر چیزوں سے توجہ ہٹا کے صرف اس چیز کو مقصد بنا کر، چاہے ہم ایک دن کے لیے آئیں، چاہے ہم ایک سال کے لیے آئیں، پوری زندگی اسی ترتیب پر۔ تو انہوں نے کہا ہمارا تعارف ہے کوئی نہیں، بادشاہ نے کیسے کھانا بھیج دیا؟ پہلے ہمیں یہ بات بتاؤ، حالانکہ بھوک لگی ہوئے۔ کہیں گے بھائی پہلے تو کھانا کھاؤ، باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ تحقیق کی کہ یہ لقمہ کہاں سے آیا ہے، اس لیے کہ لقمے کا اثر پڑتا ہے پوری زندگی پر۔ تو پھر اس نے بتایا کہ میں اس کا خاص آدمی ہوں اور یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور اس نے پھر مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے، کھانا بھی اور ہر ایک کے لیے سونے کی 80 اشرفیاں بھی ساتھ دیں، اور صبح وہ خود تمہارے پاس آ رہا ہے، صبح تمہیں ملنے کے لیے خود آ رہا ہے۔ تو انہوں نے، اب وہ تو چلا گیا، اب صبح بادشاہ آئے گا ان کو ملنے کے لیے۔ تو انہوں نے سوچا ہم تو آئے تھے پڑھنے کے لیے، اب بادشاہ ہمیں ملنے کے لیے آ گیا تو پھر لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ وہ تو ہمیں پتہ نہیں کیا بنا دیں گے، یہ تو بڑے ہی کوئی بزرگ پہنچے ہوئے ہیں، بادشاہ کو یہ حال ہوگا۔ وہاں سے فوراً راتوں رات نکل گئے۔ اب تو علم حاصل کرنا مشکل ہے یہاں پر، کہ جس کام کے لیے آیا اب کچھ اور ہو جائے گا، ورنہ بزرگی اب جتلانا یہ تو کام نہیں ہے۔ اب نکلے وہاں سے، بادشاہ صبح آیا اور دیکھا کہ مسجد میں کوئی بھی نہیں۔ لوگوں سے پوچھا، کہاں جی یہاں رہتے تھے اس طرح؟ تلاش کروایا، آدمی بھیجے، وہ اتنی تیزی سے گئے کہ اس کی حدود سے باہر نکل گئے، ان کو نہیں ملے۔ اب ان کو دینے کے لیے اتنا مال لایا تھا، وہ ابھی رات کو 80 اشرفیاں دی ہیں، اتنا مال لے کر آیا تھا ان کو دینے کے لیے۔ اس نے کہا اس مال کو اب خزانے میں واپس نہیں لے جانا، وہاں جگہ لی تعمیر کی، رہنے کی جگہ، پڑھائی کی جگہ۔ تو وہ مدرسہ پھر 3 صدی سے لے کے 8ویں صدی تک چلتا رہا، جس سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی کی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی پیدا ہوئے۔ ایک تقوی کی بنیاد پر چیز چلتی ہے، بنیادیں دین کی، دین پھیلنے کا ذریعہ مادی اسباب نہیں کہ یہ اتنا مال ہو جائے گا، یہ اسباب ہو جائیں گے، یہ عہدہ ہو جائے گا۔ دین اس سے نہیں پھیلے، دین کسی چیز کا محتاج نہیں، ہر چیز دین کی محتاج ہے۔ دین مال کا محتاج نہیں، اسباب کا محتاج نہیں، مال اور اسباب دین کے محتاج ہیں۔
جب تک دین باقی رہے گا، اللہ کا نام باقی رہے گا، سارے اسباب اور دنیا کا نظام چلتا رہے گا۔ جب اللہ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، یہ سارے اسباب کو اللہ پاک تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو سب محتاج ہیں دین کے، دین کسی کا محتاج ہے۔ اب وہ تقوی کی بنیاد پر اللہ پاک مسائل کو حل کرتے ہیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی قید میں، اب دیکھ رہے ہیں کفار کے ان کے پاس بے موسم پھل آ رہے ہیں، انگور کے خوشے۔ اب یہاں تو موسم نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں یہ خوشہ کہاں سے آ گیا؟ اللہ کی طرف سے بغیر مال کے اللہ پاک چیزیں عطا کرتے اور بغیر چیزوں کے اللہ پاک حالات بنا دیتے ہیں۔ اب بیمار ہوا ہے، مقصود دوائی نہیں ہے، مقصود پیسہ نہیں ہے، مقصود شفا ہے۔ بغیر پیسے اور بغیر دوائی کے اس کو شفا مل جائے، مقصود حاصل ہو گیا۔ حالات آئے ہیں، اللہ پاک سے مانگتا ہے یہ، اللہ پاک اس کے حالات کو درست فرما دے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، یہ دولتیں، یہ قوتیں، ان کو حاصل کرنے کی قوت اور استعداد اللہ پاک نے اس کے اندر پیدا کر رکھی۔ اب یہ قوت کیسے نصیب ہوگا؟ اس کے لیے اس کے 3 استعمال ٹھیک ہو جائیں۔ دل کا استعمال، اعضاء و جوارح اور جسم کا استعمال اور مال کا استعمال، یہ اس کا ٹھیک ہو جائے، اللہ پاک تقوی کی دولت اس کو نصیب فرما دے۔ کوئی مشکل نہیں ہے، استعمال روزانہ ہم ہو رہے ہیں، پانی سب پی رہے ہیں۔ پانی کیسے پینا ہے؟ ایک ہے بس حیوان کی طرح کوئی تمیز نہیں، دائیں سے پی لیا بائیں سے پی لیا۔ ایک ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سنت کیا ہے، کھانا سب کھاتے ہیں۔ ایک ہے کوئی تمیز ہی نہیں، کھڑے کھڑے مہمانوں کی طرح کھا لیا۔ یأکلون کما تأکل الانعام، کیسے کھانا کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھانا کھاتے ہیں، کوئی تمیز۔ ایک ہے کہ اس میں طریقہ ہے، انسانیت ہے اس میں، حیوانیت نہیں ہے اس طریقے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی انسان کو انسان بناتی ہے، اس زندگی سے ہٹے گا تو یہ حیوان بنے گا۔ انسانیت آئے گی سنتوں کے ذریعے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر مبارک سنت اللہ کے نزدیک ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے ہمیں وہ مبارک دین دیا ہے جس کا ایک ایک طریقہ، ایک ایک عمل پوری دنیا اس کے مقابلے میں ہیچ ہے۔ اب یہ اس سے اس کو تقوی کی زندگی نصیب ہوگی، اس کے استعمالات ٹھیک ہو جائیں۔ فرمایا لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکة والکتاب والنبیین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، جب 16-17 مہینے تقریباً بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، اور آپ کی چاہت بھی تھی کہ بیت اللہ کی طرف۔ مکہ مکرمہ میں تو ایسے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت اللہ بھی سامنے ہے اور اسی جہت پر بیت المقدس بھی آ جاتا ہے۔ اب یہاں پر جہتیں مختلف ہیں، کیونکہ مدینہ منورہ میں بیت اللہ جنوب کی طرف ہے اور بیت المقدس وہاں سے شمال کی طرف ہے۔ تو یہاں 16-17 مہینے تو اس طرح نمازیں پڑھی، پھر حکم آ گیا کہ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، اور آپ چاہتے بھی تھے۔ اس پر یہود نے، نصارہ نے، حتیٰ کہ مشرکین نے بھی اعتراض کر دیا۔ مشرکین جو خود بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں انہوں نے بھی اعتراض کر دیا۔ تو اس کا جواب اللہ پاک نے اتارا، کوئی جہت مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کا حکم ہے۔ مقصود کیا ہے جی؟ اللہ کا حکم، جس جہت پر، جس رخ پر منہ کر کے
عبادت کرنے کا حکم ہوگا وہ مقصود ہے، چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مقصود کیا ہے؟ ولیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ چیزیں مقصود ہیں اس سے کہ اس کو یہ ایمان کی دولت نصیب ہو جائے، اللہ کی ذات عالی پر ایمان. اب اللہ کے تمام اوامر کو پورا کرے گا، چاہے مشرق کی طرف چاہے مغرب کی طرف حکم. تو دل پر اس پر محنت کرنے کی بنیاد کیا ہے؟ دل پر اللہ کی ذات عالی، اندر اللہ کی ذات عالی کا یقین اتر جائے. یہ دل اللہ نے اس کام کے لیے دیا ہے، اس نعمت کی پوچھ ہوگی اس کو کہاں استعمال کیا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کان، آنکھ اور دل ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہاں لگایا ان کو، کہاں استعمال کیا ہے. دل کا استعمال کیا ہے؟ ہر غیر کو اندر سے نکالے، جہاں جہاں اٹکا ہوا ہے یہ ان ساری چیزوں کو باہر نکالے. صرف اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ سے ہونا، اللہ کی ذات عالی کا تأثر، یہ چیز اپنے اندر پیدا کہ خالق صرف ایک اکیلے اللہ ہے، باقی سب مخلوق ہے. مخلوق جیسے پیدا ہونے میں محتاج، ایسے نفع نقصان پہنچانے میں بھی اللہ ہی کی محتاج. اللہ کے حکم کے بغیر نہ یہ مخلوق نفع پہنچا سکتی ہے نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے. اللہ کا حکم یہ اصل ہے. دل کے اندر اس یقین کا پیدا کرنا، یہ دل کا پہلا استعمال. دوسرا دل کا استعمال آخرت کے دن کا یقین. بہت بڑا دن آنے والا ہے، جیسے پہلے عرض کیا 50,000 سال کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. آج کے دنوں کی کوئی وقت نہیں ہے اس کے مقابلے میں کہ جی آج بڑا اہم دن آ گیا ہے، آج یہ کرنا ہے. اہم دن آگے آ رہا ہے، اہم زمانہ اور وقت اس کے سامنے آگے آ رہا ہے. قیامت کا دن، اس کی تیاری کرے، اس کی اہمیت سامنے ہوگی، ساری زندگی ٹھیک چلے گی. اگر اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کا اندر یقین نہیں ہے، کوئی پیشی کا یقین نہیں، کوئی سوال جواب پوچھ پاچھ کے اس کو یقین نہیں، تو پھر یہ اپنی مرضی سے زندگی گزارے گا اور پھنس جائے گا. امام تقی الدین ابن دقیق العید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ما تکلمت بکلمۃ ولا فعلت فعلا الا اعددت له جوابا بین یدی اللہ تعالی. جو بات بھی میں نے کی ہے اور جو کام بھی میں نے کیا ہے، کل قیامت کے دن اللہ پاک کو کیا جواب دوں گا، اس کا جواب آج میں نے تیار کر رکھا ہے. آخرت کے دن کا یقین، آخرت کی پیشی، آخرت کا سوال جواب وہ ان کے سامنے ہے، اس سے یقین ہے کل پوچھیں گے اللہ پاک یہ بات کیوں کی، اس کا جواب ہے کہ اللہ آپ کو راضی کرنے کے لیے کیا. یہ کام کیوں کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں اس کا جواب تیار کر رکھا ہے، اللہ یہ آپ کو راضی کرنے کے لیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اللہ پاک کے فضل و کرم سے امید ہے قیامت کے دن اللہ پاک مجھ سے غیبت کا حساب نہیں لیں گے. قیامت کا دن سامنے ہے، غیبت سامنے اب آ گئی، لیکن کل اس کا جواب دینا پڑے گا. تو اس کا یقین اتنا قوی ہے کہ اس نے غیبت کرنے سے روک دیا ہے، پوری زندگی کبھی غیبت نہیں کی. آخرت کا ایک یقین آدمی کے صحیح چلا دیتا ہے. یہ انسان کی ضرورت ہے. جیسے آج ہم اپنی ضرورتیں کچھ دنیا کے سامنے رکھیں، آخرت کا یقین میری ضرورت ہے. اس لیے فرمایا دوسری چیز دل پر محنت کرنے کی، دل کے اندر آخرت کا یقین پیدا ہو جائے، آخرت سامنے رہے اس کی. تیسری چیز دل پر محنت کرنے کی، آج جو نظاموں پر یقین ہو گیا، فلاں ملک کا نظام،
فلاں نظام، اس سے دنیا چلے گی، حالات بدلیں گے۔ نظاموں سے، ظاہری نظاموں سے کچھ نہیں ہوتا۔ نظام چلتا ہے صرف ایک اکیلے اللہ کا۔ اللہ پاک نے نظام کے لیے فرشتوں کو مقرر کیا ہے، حالانکہ اللہ پاک ان کے محتاج نہیں ہیں۔ ملائکہ پر ایمان لانا کہ جو اس کے اعمال لکھنے پر مقرر، اس کی روزی پہنچانے پر مقرر، اس کی رگوں پر مقرر کہ کھانا کس طرف جائے، کس رگ میں جائے، سانس کس رگ سے آنا ہے، فرشتہ مقرر ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے رات کو یہ سو رہا ہے، اب اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ مقرر ہے، کہیں سانپ اور بچھوؤں کے اندر نہ چلا جائے، چاہے اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے یہ نظام مقرر کر رکھا ہے۔ اس نظام غیبی پر ایمان لانا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رات مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، سلام پھیرا، دیکھا کچھ آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا کیسے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پہرا دے رہے ہیں آپ کو۔ پوچھا کس سے حفاظت کرو گے، آسمان والوں سے یا زمین والوں سے؟ جی ہم تو آسمان والوں سے کچھ نہیں کر سکتے، زمین والوں سے کوئی حفاظت کر سکیں، کوشش کریں۔ فرمایا چلے جاؤ، زمین پر اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا جب تک آسمان پر فیصلہ نہ ہو جائے۔ ایک نظام غیبی پر ایمان، ملائکہ پر ایمان کہ اللہ پاک نے ایک نظام مقرر کر رکھا ہے۔ دل کا استعمال یہ ہے۔ چوتھا استعمال والکتاب، جو اللہ نے کتابیں اتاری اور آخری کتاب قرآن پاک جس نے پہلی ساری کتابوں کو منسوخ کر دیا، اس کتاب پر ایمان، اس علم پر ایمان کہ کامیابیاں دلانے والا وہ علم ہے جو اللہ نے اتارا ہے۔ دنیا کی کامیابی ہو، آخرت کی کامیابی ہو، علم الہی سے ملے گی۔ اس دنیا کے علم کا خلاصہ کیا ہے؟ چیزوں سے ہوتا ہے، مخلوق سے ہوتا ہے۔ پانی سے یہ ہوگا، پانی پر محنت کریں، لوہے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، لوہے پر محنت کریں، یہ دنیا کا علم۔ ہواؤں سے یہ ہوگا، اس پر محنت کریں۔ اللہ کا علم، علم الہی، جب اللہ پاک نے زمین کانپ رہی تھی، پانی پر اس کو پیدا کیا تو پہاڑ میخوں کی طرح گاڑ دیے۔ فرشتوں نے پوچھا ہے اللہ ایسی مضبوط مخلوق پہاڑ، اس سے بھی زیادہ کوئی مضبوط اور طاقت والی مخلوق ہو سکتی ہے؟ ان کو بتایا گیا ہاں لوہا ہے، پہاڑ کو بھی توڑ دیتا ہے۔ لوہے سے بھی طاقتور مخلوق کوئی ہے؟ بتایا گیا آگ ہے، اس کو بھی پگھلا دیتی ہے۔ آگ سے بھی کوئی طاقتور مخلوق ہے؟ بتایا گیا پانی ہے جو اس کو بھی بجھا دیتا ہے۔ پانی سے بھی طاقتور کوئی مخلوق ہے کہ پانی سے طاقتور مخلوق ہوا ہے جو پانی کو بھی اڑا دیتی ہے۔ اس سے بھی زیادہ طاقتور کوئی مخلوق ہے؟ بتایا گیا مومن کے دائیں ہاتھ کا وہ صدقہ ایسے اخلاص کے ساتھ کہ بائیں کو بھی پتہ نہ چلے کیا صدقہ ہے، چاہے وہ ایک پیسہ ہی، آدھا مد چاول اور گندم، یہ ایک پاؤ، آدھا پاؤ، لیکن اخلاص ایسا ہے کہ ساری مخلوق سے زیادہ طاقت اس کے اندر۔ جو طاقتیں آگ میں، لوہے میں، پانی میں، مٹی میں، ہوا میں، پہاڑوں میں جو طاقتیں ہیں جس پر آج مخلوق محنت کر کے فائدے اٹھا رہی ہے، ان سب سے زیادہ طاقت صدقے کے اندر ہے۔ اور یہ صدقہ تو ایک نفلی چیز ہے، زکوٰۃ میں اس سے زیادہ طاقت، نماز میں اس سے زیادہ طاقت، اللہ کے اوامر، ساری مخلوق کی طاقتیں اس کے سامنے ہیچ ہیں۔ اللہ کے ایک امر ساری مخلوق کچھ نہیں کر سکتی۔ تو ان اوامر کا یقین، اس علم کا یقین کہ یہ مخلوق کا علم تو مخلوق سے فائدہ اٹھانے کو سیکھتا ہے، اللہ والا علم کیا ہے؟ اعمال سے فائدہ اٹھائے، اعمال سے اس کی زندگی بنیں گے، ایمان یقین سے، نماز سے، صدقہ سے اور زکوٰۃ سے، روزے سے،
دین کی محنت سے اس کی زندگی بنے گی، اس کا یقین، یہ علم الہی۔ اپنے رخ کو بدلے، اسباب پر محنت کرنے کی بجائے، اسباب پر صلاحیتیں لگانے کی بجائے اعمال کے اوپر محنت کرے۔ تو والکتاب، یہ کتاب پر اس کا ایمان ہو، قرآن پاک پر، کہ جو فرمایا ہے اللہ نے وہ حق اور سچ، چاہے سمجھ میں آ رہا ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق اور سچ ہے، چاہے اس کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا۔ سمجھ میں آ کے مانے گا تو اپنی سمجھ پر ایمان ہوا، اس کا غیب پر ایمان نہ ہوا۔ یہاں تو مطالبہ ہے غیب پر ایمان لانے کا۔ غیب پر ایمان لانا کفر اور دین کی بنیاد فرق ہی ہے۔ کفر کیا ہے؟ مشاہدے پر ایمان۔ دین اور اسلام کیا ہے؟ غیب پر ایمان، مشاہدے پر ایمان نہیں۔ مشاہدے سے تو یہ حیوان بھی چلتا ہے، اس کو بھی ڈنڈا دکھاؤ بھاگ جائے گا، گھاس دکھاؤ قریب آ جائے گا۔ یہ تو مشاہدہ ہے، یہ تو حیوان کی ضرورت۔ غیب پر ایمان جو اللہ نے فرمایا ہے، نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس کو نظر نہیں آ رہا، اس کو سمجھ نہیں آ رہا، وہ حق اور سچ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے یمحق اللہ الربا یربی الصدقات، اللہ پاک صدقات کو بڑھاتے ہیں اور سود کو مٹاتے ہیں۔ سود پر مٹنا لکھ دیا، یمحق اللہ الربا، اس کو مٹا کے رہتے۔ ظاہری نگاہ بتائے گی، ظاہری حساب کتاب اس کا، ظاہری تعلیم اس کو بتائے گی سود سے مال بڑھتا ہے، وہ سب غلط ہے۔ جو اللہ پاک فرما رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے۔ اس پر اللہ نے مٹنا لکھ دیا، یہ مٹ کے رہے گا۔ وَيُرْبِ الصَّدَقَاتِ، ظاہری نگاہ اس کو بتائے گی صدقہ دیا ہے مال کم ہو گیا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں صدقہ سے مال بڑھے گا۔ اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ قسم کھا سکتا ہوں اس بات پر صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو اللہ پاک نے جو فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، اس پر 100% یقین ہو، سمجھ پر یقین نہ ہو، حالات اور تجربوں پر یقین نہ ہو۔ جو اللہ نے فرمایا، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق اور سچ ہے، یہ مطالبہ ہے اس کے دل سے۔ چوتھا کہ دل کے اندر یہ ایمان۔ پانچویں دل کی محنت کیا ہے؟ والنبیین، اللہ کے ہاں جو عزت والے ہیں، وجاہت والے ہیں، وہ کون ہیں؟ صرف انبیاء علیہ السلام۔ اللہ کے ہاں مال و دولت، زمین جاگیر جائیداد سے، عہدہ منصب سے کوئی وجاہت قائم نہیں ہوتی۔ اللہ کے ہاں تو عزت والے انبیاء علیہ السلام، وجاہت والے انبیاء علیہ السلام، اور جو انبیاء علیہ السلام کے رنگ میں رنگا گیا وہ اللہ کے ہاں عزت والا ہے۔ صاف فرما دیا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت صرف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ یہ عربی کے الفاظ، قرآن پاک کے الفاظ، اس میں حصر ہے، یعنی ہے ہی صرف ان کے لیے، اور کسی کے لیے ہے ہی نہیں۔ جب ہے ہی نہیں تو کہاں ملے گی؟ اوروں کو عزت ہو کیوں ہو تو صحیح کسی کے پاس، ہے ہی صرف ادھر اللہ کے ہاں ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے۔ تو نبیین، عزت والے، وجاہت والے انبیاء علیہ السلام ہیں، اور سب سے زیادہ عزت اور وجاہت والے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اوپر یقین ہو، ان کی زندگی اب وہ چلے گی اور کوئی زندگی نہیں چلے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو کوئی پہلی کتابوں کا صحیفہ مل گیا،
خوش ہوئے کہ آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائیں گے تو آپ خوش ہوں گے. آپ کو سنانے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک غصے کی وجہ سے رنگ بدل رہا ہے. تو یہ تو سنانے کی طرف متوجہ تھے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو متوجہ کیا ادھر خیال کرو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا فوراً کہا اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کے رسول کی ناراضگی سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مفہوم لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں تو ان کے لیے بھی کامیابی کے لیے کوئی اور راستہ اور گنجائش نہیں، فرمایا صرف میری اتباع. حالانکہ اولو العزم بڑے نبیوں میں سے ہیں، صاحب کتاب ہیں، اللہ پاک نے کتاب اتاری ان کے اوپر تورات، بڑے بڑے معجزات ان کو نصیب فرمائے، اتنے بڑے نبی بھی تشریف لے آئیں تو اب کامیابی کس میں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں. وہ نبی تو اب اور ادھر کے لوگوں کو جن کو نہ کچھ پتہ ہے زندگی کا، ان کے پیچھے چلنے میں کامیابی کہاں ہے؟ کامیابی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی اتباع میں عزت اور وجاہت آپ کی زندگی کے اندر ہے. محترم دوستو بزرگوں، یہ دل کی محنتیں ایسے آگے پھر نماز کا ذکر ہے، مال کے خرچ کا ذکر ہے. اب یہ چیزیں اس کی صحیح ہوئیں، حالات اس کے اوپر آئے اور ان حالات کے اوپر یہ صبر کرتا ہے. صبر ایک بنیادی چیز ہے جس کی وجہ سے آدمی دین پر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اس لیے صبر کو والصابرین فی البأساء والضراء ایک مدح کے ساتھ ذکر کیا، خاص طور پر صبر کی تعریف کی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر آدمی کا چلنا مشکل ہے. حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب دعوت برکاتہم فرماتے ہیں صبر آدمی کی بریک ہے. اب بریک ہی نہ ہو، بریک ہی ڈھیلی ہو تو کیا حال ہوگا اس کا؟ یہ تو حادثات کرے گا. بریک اس کی مضبوط ہو، صبر کی قوت اور طاقت مضبوط ہو. صبر ایک ہے نیکیوں پر جم جانا، دوسرا صبر معصیت سے رک جانا، تیسرا صبر جو حالات اور پریشانیاں اس پر آئیں ان کو برداشت کرنا. اب یہ دولتیں اور قوتیں اس کے پاس ہوں گی، اب اس کے ساتھ کیا ہے؟ فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہ صفات جس کے اندر ہیں یہی سچے لوگ ہیں، قول کے بھی سچے اور فعل کے بھی سچے، اور یہی تقوی والے لوگ ہیں. نماز پر محنت، مال کا استعمال ٹھیک ہو جائے، مال میں صرف زکوٰۃ نہیں ہے اور بھی حقوق ہیں اس کے، وہ بھی بیان کیے گئے یہاں پر. تو یہ دین استعمال ٹھیک کر لیں. کوئی دین مشکل نہیں ہے، ان الدین یسر، دین آسان پیدا کیا اللہ نے. دین سے ہٹ کے زندگی خلاف فطرت ہے اور مشکل ہے. اللہ نے دین آسان دیا ہے اور اللہ کی مہربانی ہے. اگر ایک بالشت اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک ہاتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے. ایک ہاتھ اللہ کی طرف آتا ہے، اللہ کی رحمت ایک پا، دونوں ہاتھوں کو کھول لو، ایسے متوجہ ہوتی ہے. چل کے آتا ہے، اللہ کی رحمت دوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو. آئے تو صحیح، حرکت کرے گے. اللہ کی ذات بڑی کریم ذات ہے، وہ اس کو عطا کرنے والی ہے. یہ فرماتے ہیں کہ رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ میں جویت. اللہ کی رحمت ایک بہانہ کوئی کرے تو صحیح، کچھ بہا کوئی اس کو قیمت نہیں چاہیے، مال ہوگا تو اس کو اللہ کی رحمت ملے گی. کوئی ہمت کرے اللہ کی رحمت کو لینے کے لیے. اپنی جان کا استعمال ٹھیک ہو، مال کا استعمال ٹھیک ہو،
دل کا استعمال ٹھیک ہو. ساری دولتیں اللہ نے تقوی کی دولت نصیب فرما دی. بغیر مال کے اللہ پاک کام بنائیں گے، بغیر محنت کے مال دیں گے، بغیر چیزوں کے حالات بنا دیں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ دولت حاصل نہ ہوئی تو مال ہوتا ہوا اس کے کام نہیں بنے گا. محنتیں کرتا رہے نہیں ملے گا. مال ہے، مسئلے حل نہیں ہوں گے، حالات بگاڑ دیے جائیں گے. رو رو کے مانگے گا، مسئلہ حل کوئی نہیں ہوگا. یہاں کے تو مختصر مسائل ہیں، آخرت کے مسائل اور زیادہ بگاڑ دیے ہیں. محترم دوستو بزرگوں، موقع ایک ہے، وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے. اسی کو گزارنا نہیں ہے، بنانا ہے. کہ جی کیسا ہے جی؟ اچھا گزر رہا ہے. بھائی بنانا ہے، گزارنا نہیں ہے اس کو. یہ ایک لمحہ دیا ہے کہ اس کو ہم بنائیں، اس کے اوپر صلاحیتیں لگائیں، قوتیں لگائیں. تھوڑی محنت کریں گے اللہ پاک زیادہ عطا فرمائیں گے. اور اللہ کی ذات بڑی کریم ذات، اور اللہ نے یہ دولت نصیب فرمائی اپنے فضل و کرم سے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا جو خاتم النبیین اور رحمت للعالمین. تو ختم نبوت کی برکت سے یہ دولت نصیب فرمائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو ہر انسان تک پہنچانا ہے. دین کی ہر بات رحمت ہے، اس لیے آپ نے بڑے عمومی انداز سے فرمایا بلغوا عنی ولو آیا. اگر دین کی ایک بات بھی پاس ہے اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، روکے نہ رکھو، ورنہ انسانیت رحمت سے محروم رہے گی. ایک بات بھی پاس ہے، آگے دوسروں تک پہنچانا یہ ذمہ داری ہے. تو اس گئے گزرے دور میں اللہ پاک نے اپنے فضل و کرم سے اس مبارک محنت کی توفیق عطا فرمائی کہ جس میں اجتماعیت، نقل و حرکت، جس سے یہ محنت چلتی ہے. ایک فرد یہ محنت نہیں کر سکتا، اجتماعیت ضروری ہے. بیٹھ کر کوئی محنت نہیں کر سکتا، نقل و حرکت ضروری ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے، اس محنت کے لیے جہاں تک جا سکتا ہے ان کو تیار کرے، ان کو آگے بھیجے. نقل و حرکت اور اجتماعیت اس کی خصوصیات میں سے. تو اس عمومی انداز کی محنت اللہ پاک نے اس دور میں نصیب فرمائی ہے. اب یہ ہے کہ اس پر ہماری ساری صلاحیتیں لگ جائیں، دوسروں کو اس محنت کے لیے تیار کریں. کیا خیال ہے؟ تیار ہے اس کے لیے؟ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا، آنے کی توفیق عطا فرمائی. اب اس کی شکر گزاری دل سے بھی، زبان سے بھی، عملی طور پر بھی یہ ہے کہ دوسروں کو اس کے لیے تیار کرنا، اپنی صلاحیتوں کو اس کے اوپر خرچ کرنا. ماشاءاللہ آپ حضرات صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، اعمال میں لگے ہوئے ہیں. انسان ہیں ہم سب، تقاضے ہیں ہمارے ساتھ، فرشتے نہیں ہے کوئی. لیکن یہ جو عرض کیا یہ ایک محنت کے لیے عرض کیا. بات مقصود نہیں، مقصود ایک محنت، اس محنت پر لانے کے لیے بات ہے. تو جب تک یہاں سے کہا نہ جائے جانے کے لیے اس وقت تک ہم یہاں بیٹھے رہیں. کیا خیال ہے جی؟ تیار ہے اس کے لیے؟ تھوڑی دیر لگے گی، زیادہ نہیں. کوئی جائے تو ان کی عرض کر دے تھوڑا بیٹھ جائیں. مہمانوں سے بھی یہی گزارش ہے، دوسروں کے جمنے کا ذریعہ کریں. اس کے لیے فرمائیں جن کے تیرے حق کر چکے ہیں بیرون کے لیے 7 اور 7 ماہ کے لیے کون بھائی دیا. اس بیان کو پوری امت تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ معاونت کرے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے. جزاک اللہ خیرہ.